سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا یاسین یا سید المرسلین والقرآن الحکیم. مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسولوں کی جماعت میں سے ہے وعلی صراط مستقیم اور تو سیدھی راہ پر ہے. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے تو تو رسول ہے. اللہ قسمیں کھا کھا کر کے فرماتا ہے تو تو سیدھی راہ پر ہے. اور ملا کہتا ہے نبی کو اپنا حال بھی معلوم نہیں. اگر اپنا حال معلوم نہیں تو کم از کم خدا کے کہنے پر تو بھروسہ ہوتا. لیکن یاد رکھو ملا غلط کہتا ہے. نبی کریم کو اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور مصطفیٰ کو اپنے حال کی تو یقیناً خبر ہے. لیکن آج میروا والے تمہارے حال سے بھی مصطفیٰ واقف ہے. آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں پوری دیوبندیت کو, اہل حدیث کو, ان بدمذہب کو, تمام کو میرے حوالے کو غلط ثابت کریں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جس نے بھی ایمان لانا ہے میں سب کو جانتا ہوں. سرکار فرماتے قیامت تک جس نے بے ایمان بننا ہے, جو کافر اور مرتد بنے گا اور جو میرا منکر بنے گا, مجھ پر ایمان نہیں لائے گا, حضور فرماتے میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو کہتا ہے نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں. اس کا مطلب کیا کہ تو شیعوں کی تائید کرتا ہے, اہل تشیعت کی تائید کرتا ہے. اہل تشیعت کو تو نے ہی آبیاری کی اور ان کو تو نے ہی ابھارا. تو کہتا نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں. قربان جاؤں آقا حضور علیہ السلام کیا رحمت کا دریا آ گیا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا, پڑ گئی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت میں جوش میں آیا. آپ نے نام لیا اے ابو بکر تو جنتی, اے عمر تو جنتی, عثمان تو جنتی, علی تو جنتی, طلحہ تو جنتی, سعد تو جنتی. سب جانتے ہیں عشرۃ المبشرین, وہ 10 صحابہ جن کے نام لے لے کر کے مصطفیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. ارے تو کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں, میرا مصطفیٰ تو جنت تقسیم فرما رہا ہے. میرے حبیب تو جنت تقسیم فرما رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مسواک کیا, میری سنت پر عمل کیا, جس نے میری نماز پڑھی, جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں جائے گا. آپ تو بشارتیں دے رہے ہیں اور جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور جنت کو تقسیم فرما رہے ہیں, اور ملا جی کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں. خدا کی قسم اس سے زیادہ کوئی بڑی توہین نہیں ہو سکتی. حضرت ثابت بن قیس کو کیا ارشاد فرمایا, اے ثابت تو زندہ رہے گا بھی ایمان سے, تو جائے گا بھی ایمان سے. گھبرانا نہیں. آیت کے نزول سے پہلے تو اونچی آواز سے بات کرتا تھا, لیکن اب تجھ پر یہ وہ پرانی بات کی تو پابندی نہیں. آئندہ تو احتیاط کرنا. میرے محبوب پاک صلی اللہ اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ تو اپنے ماں اور باپ کو قربان کرتے تھے. باپ سے بھائی بڑا اونچا نہیں, باپ کی شان بھائی سے بڑی ہے. صحابہ تو اپنے والدین کو نبی کے نام پر قربان کرتے.
اور ملا جی کہتا ہے نبی کی عزت بڑے بھائی سی کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا میرے دوستو ان کو خوار و رسوا کیا کہ نبی کریم کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر پاک کو ہم نے تیرے واسطے بلند فرما دیا ہے. تفاسیر لکھتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، تو حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل اس کی تشریح کیا ہے؟ میرے ذکر کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، اس کی تشریح کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم ملا تھا کہ لے جاؤ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں لایا ہوں، اگر تشریح پوچھنی ہے تو مجھے مہلت دیجئے، میں دربار خداوندی سے ابھی پوچھ کے آتا ہوں. تو خدا کی دربار میں جبریل علیہ السلام پہنچے، عرض کی مولا کریم تو جانتا ہے تیرے حبیب نے مجھ سے سوال کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کیا، اس کی تشریح کیا ہے؟ الحضرت ابن عباس سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے، جو مفسر قرآن ہے اہل بیت رسول میں سے ہے، صحابہ کرام میں ہے، اور حضور کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. تمام صحابہ عالم تھے لیکن قرآن کے علم کو سب سے زیادہ حضرت ابن عباس جانتے تھے. ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جاؤ میرے حبیب کو جا کر کے بتاؤ جعلنا ذکرک ذکری، اے میرے حبیب کریم تیرے ذکر کو ہم نے اس طرح بلند کیا کہ تیرا ذکر میرا ذکر ہوگا، تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے. یا رسول اللہ جو تیری تعریف کرے گا یوں سمجھ لو وہ میری تعریف کر رہا ہے. اور آگے خدا تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب پاک اذا ذکرت ذکرت معی، اور تیرے ذکر پاک کو میں نے اس طرح بلند فرما دیا کہ جہاں بھی میرا ذکر خیر ہوگا وہاں مصطفیٰ تیرا بھی ذکر خیر ضرور ہوگا. اگر کوئی پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات تو اس کو ضرور کہنا پڑتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے کہنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو کہنا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ. اگر کسی کو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذا ذکرت ذکرت معی، یا رسول اللہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر خیر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر خیر کو ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر کا چرچا کیا کرو. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نے تم پر نعمتیں نازل کی ان کا چرچا کیا کرو. میرے مصطفیٰ سے زیادہ اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. ارے مسلمانوں یہ کوئی مسلمان ہی ہے؟